میں نے توبہ کر لی. اب اس توبہ کو پورے کرتے کرتے مجھے 5 سال لگے، لیکن سے روزے نہیں چھوڑے. سٹیج پہ گاتا تھا، 15,000 آدمی سٹیج پر مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا. وہاں سے سیدھا نیچے اترتا تھا، سیدھا مسجد. وہاں جا کر ساتھی انتظار کر رہے ہوتے تھے، شلوار قمیض ان کے پاس ہوتا تھا. جاتا تھا، نہاتا تھا، وضو کرتا تھا، استغفار کے 2 نفل پڑھتا تھا، شلوار قمیض پہنا، جدھر جماعت کا رخ ادھر نکل گیا. تو وہ میں نے 3 دن نہیں چھوڑے. پھر میں نے گشتیں نہیں چھوڑی. لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، لوگ میرا مذاق اڑاتے. آپ تو کیا کرتے ہیں، خود یہ کر رہے ہیں اور اوپر سے تبلیغ کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں جی، وہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، آپ دعا کرو اللہ وہ چھڑوا دے، یہ شروع کروا دے. ہاں جی. پھر ایک دن ایک ساتھی سے میں نے کہا یہ تو مجھے اب بہت شرمندگی ہوتی ہے، میرے سے نہیں جایا جاتا تبلیغ پر، مجھے لوگ تانے دیتے ہیں. کہنے لگے نہیں 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 ایسا نہ کرنا. پھر کہنے لگے دیکھو یہ پانی کا گندا گلاس ہے نا، اس میں صاف پانی ڈالتے رہو ڈالتے رہو ڈالتے رہو، یہ سارا گندا پانی باہر آ جائے گا. میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے تمہاری. پھر کہنے لگے اتنا صاف آ جائے گا، ابھی اس گندے پانی کو کوئی پی نہیں سکتا، پھر وہ صاف پانی لوگ پی جائیں گے. تو یہ صاف پانی ڈالتا رہے، بیچ میں ڈالتا رہے ڈالتا رہے. میرے دوستو، ان تمام چیزوں کے باوجود میں اس تبلیغ میں جڑا رہا. اس دعوت کے کام نے پھر مجھے ایسے ایسے اللہ والوں سے ملوایا. مولانا سے تو پھر اللہ نے ایک روحانی تعلق بنا دیا. آج دن تک اللہ کے فضل سے وہ تعلق اللہ نے اپنے فضل سے رکھا ہے. اور پھر اللہ نے ایسے اچھے اچھے دوست ملوا دیے. میں اپنے ساتھ ابھی اپنے ایک دوست کو لے کر آیا ہوں، سہیل نام ہے اس کا. ہم دونوں ساتھ آئے ہوئے ہیں. ہم دونوں نے پھر کام شروع کیا. نہ کپڑے کا کام انہوں نے پہلے کبھی کیا، نہ میں نے کیا. شلوار قمیض کبھی نہیں بنوائے ہم دونوں نے، لیکن ہم دونوں تبلیغ میں ایک ساتھ لگ گئے، ایک ساتھ لگے. اس نے بھی اپنی اس زندگی کو چھوڑا، میں نے بھی اپنی اس زندگی کو چھوڑا. اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا. آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دنیا جہان کے اندر ہماری بنائی ہوئی چیزیں جاتی ہیں اور ہم دونوں ساری دنیا میں پھرتے ہیں، پیچھے اللہ ہمارے کام خود چلاتے ہیں. پھر اللہ نے ایسا ہاتھ پکڑا میرے دوستو. ہاں تو یہ ایک دفعہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا اللہ کے لیے جس چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کریں گے. ہاں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے بچہ ہو جائے پھر شادی کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے بچہ ہو جائے پھر شادی کریں گے. نہیں نہیں نہیں، پہلے شادی کرنی پڑے گی پھر بچہ ہوگا. پہلے تبلیغ میں نکلنا ہوگا پھر زندگی بدلے گی. جی پہلے میری یہ چیز ٹھیک ہو جائے، پہلے وہ ہو جائے ٹھیک، پھر یوں ہو جائے نا. جب یہ ہو جائے گا نا جنید بھائی، پھر میں جاؤں گا سروزے پر. میں یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ ہوگا کبھی؟ یہ کبھی نہیں ہوگا. پہلے یہ ہوگا تو وہ تو پھر فوراً ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے نا.